نالج آف اسلام ود مفتی طارق مسعود۔ بھائی نکاح ہے ہمارا، اچھا یہ بڑا آج خاندانی نکاح ہے، آپ سب نے بیٹھنا ہے۔ آج کا نکاح بہت خاندانی نکاح ہو رہا ہے۔ میرے بیانات میں کرتا رہتا ہوں نا، بیوہ عورت سے نکاح کرو، بچوں والی سے نکاح کرو، تو ماشاءاللہ ایک ینگ لڑکا ہے، وہ میرے پاس آیا تھا ایسے ایسے، میں نے کہا آپ کا نکاح میں پڑھاؤں گا اور ویڈیو کیمرے کے سامنے پڑھاؤں گا تاکہ دوسروں کو بھی کیا ہو۔ تو کدھر ہے بھائی آرڈر پہ ایک دولہا ہے ماشاءاللہ۔ کنوارے لڑکا بیوہ عورت سے شادی کر رہا ہے، عورت کے 2 بچے بھی ہیں۔ لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں نا، تو بھائی پہلی شادی کس سے ہو رہی ہے؟ بیوہ سے، ماشاءاللہ بالکل دیکھ لو، ڈینٹنگ پینٹنگ کا کوئی کام نہیں ہے ان میں۔ لوگ سمجھ رہے ہیں کوئی مسئلہ ہوگا جو بیوہ عورت سے کر رہا ہے، کوئی پرابلم ہوگی، کیا خیال ہے؟ تو انجینئر کے پاس بھیجو اس کو، بولو کہ بھائی دیکھ لو کوئی ریپیئرنگ کا کوئی کام ہو، سب ماشاءاللہ فٹ فٹ بالکل اوکے کی رپورٹ ہے۔ اچھا بھائی ماشاءاللہ، آپ لوگ بھی ہمت کر لو یار۔ یہ میں سوالات کے جواب دے دوں پہلے؟ آپ بھی کھڑے ہوئے ہیں، کھڑے کنوارے تھے نا جب آپ؟ ان کی والدہ سے انہوں نے نکاح کیا ہے، کنوارے دیکھ رہے ہو؟ ابے بھائی کیمرے میں آؤ نا، ایسے عجائب گھر میں آ جاؤ گے ورنہ۔ یہ دیکھ لو بھائی، انہوں نے نکاح کیا، کتنا عرصہ ہو گیا؟ 7 سال ہو گئے۔ جب یہ چھوٹے تھے 7 سال پہلے ان کی والدہ سے اس کنوارے چھڑے چھاٹ نے نکاح کیا، دیکھ رہے آپ ماشاءاللہ، اور 7 سال کامیابی سے زندگی۔ بعض دفعہ انسان کو ایک رشتہ پسند آ رہا ہوتا ہے تو ماں باپ صرف اس بیس پہ نہیں کرنے دیتے، وہ طلاق یافتہ ہے، حالانکہ لڑکے کو پسند آ رہی ہے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ ہم دعوت میں کہیں جائیں، میں لوگوں سے کہتا ہوں یار دال چاول بنا دو، کہہ رہے نہیں دال چاول، تو بھائی جو ہمارے کھانے کا دل چاہ رہا ہے ہم وہ کھائیں گے نا۔ دعوت میں لوگ وہ مرغئی لا کے رکھیں گے، بھائی جس کا دل چاہ رہا ہے وہ اس کے سامنے لا کے رکھو، سستے مہنگے کو مت دیکھو۔ آپ کو جہاں نکاح کرنے کا دل چاہ رہا ہے، لڑکا ہو یا لڑکی، وہاں نکاح کرو۔ طلاق یافتہ بیوہ ہیں، بچے ہیں، ان چیزوں کو مت دیکھو۔ ہمارے ہاں بعض دفعہ لڑکا چاہتا ہے طلاق یافتہ سے شادی کرنا، مائیں کہتی ہیں ہماری خاندان میں ناک کٹ جائے گی، دوست کہتے ہیں مذاق اڑائیں گے، تو اپنی زندگی ان دوستوں کے چکروں میں برباد مت کرو، اور لڑکیوں کو بھی برباد مت کرو۔ میں نے اور بھی اس طرح کے نکاح پڑھائے ہیں کہ ایک لڑکے نے اپنے سے 10 سال بڑی عمر کی لڑکی سے نکاح کیا اور 20 سال سے کامیاب زندگی گزار رہا ہے ماشاءاللہ۔ اچھا ماشاءاللہ، یہ جن خاتون سے نکاح کر رہے ہیں نا، جو ان کے یہ جو ہیں، ان کے بھی پہلے سے 2 بیٹے، تو ایک رسم چل پڑی خاندان میں۔ اچھا بھائی اب کرا بھی تو، ان کی لیٹ ہو رہی ہے، ایسا نہ ہو اور بڑے ہو جائیں۔ کیا خیال ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں ابھی میرا سوتیلا بیٹا اتنا بڑا ہو گیا، آپ اتنا لیٹ کر رہے ہیں اور بڑا ہو جائے گا۔ چلو بھائی، تو یہ جو رفیع بھائی آپ کی بات کا جواب ہو گیا، جو کرنا چاہ رہا ہے نا مرد، اس کو بولیں بھائی تمیز سے ہوگی تو پھر ہم آپ کو رشتہ بتائیں گے، کھلے عام ڈلے بتا کے ہوگی۔ نہیں نکاح تو لائیو جائے گا نا، نکاح خاندانی نکاح بھائی۔ اچھا بھائی، دلہن کی طرف سے وکیل محمد عتیق خان ول محمد حسیب خان کہاں ہیں؟ بھائی آپ تو آگے آئے نا، جلدی جلدی جلدی، ٹائم بہت ہو گیا ہے۔ بس گواہ تو یہ سارے ہی ہیں، ڈاکومنٹیشن میں جو گواہ ہوتے ہیں وہ اوریجنل گواہ یہ ہوتے ہیں جو سارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔ جناب آپ نے مجھے، محمد عتیق خان آپ ہیں نا، آپ نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں جویریہ خان بنت محمد عتیق خان کا نکاح محمد طلحہ فرقان ول محمد فرقان سے 10,000 روپے مہر موجل کے عوض میں کروں، اجازت ہے؟ جی جی بیٹھیے۔ محمد طلحہ کہاں ہیں بھائی؟ آپ بیٹھے ہیں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ
وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لحسنها ولمالها ولدينها ولنصبها فاظفر بذات الدين تربت يداك كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مباهي بكم الأمم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تكونوا كرهبان النصارى. جناب محمد طلحہ فرقان محمد فرقان، میں نے آپ کا نکاح جویریہ خان بنت محمد عتیق خان سے 10,000 روپے مہر موجل کے عوض میں کیا. آپ نے قبول کیا. اتنی آرام سے نہیں ہوتا بھائی، نہیں لوگ بولیں ذرا زور سے بول دیں. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ اس نکاح میں برکت دے. کل ایک ہندو آیا میرے پاس، اسلام قبول کیا اس نے، تو میں نے ان سے ہندو کلچر کے بارے میں پوچھا. میں نے کہا میں نے جو ہندوؤں کے سروے کیا ہے 18 سال میں لڑکی بیوہ ہو جائے نا تو 60 سال تک بیوہ والی زندگی ہی گزارتی ہے، دوبارہ شادی بولو بھائی نہیں ہوتی. یہ حساب ہے ہندوؤں میں، زندگی برباد. تو ممکن ہے اب جو لبرل قسم کے آ رہے ہیں ان کا الگ ہو، لیکن جو عمومی طور پر رواج ہے ہندوؤں میں وہ یہی ہے. میں خود ملا ہوں ایسے ہندو سے، اس نے بتایا کہ میری والدہ 18 سال کی تھی جب بیوہ ہوئی تھی، کم عمری میں شادی ہوئی تھی. کہہ رہے ہیں اس وقت سے اب ان کی 40 یعنی 50-60 سال عمر ہو گئی. ویسے کہہ رہے ہو ہی نہیں سکتی، ہمارے یہاں رواج ہی نہیں ہے. تو میں سوچ رہا تھا کہ دیکھو ان کے تو مذہب میں الاؤ نہیں ہے یا کیا ہے، ہمارے مذہب میں ترغیب ہونے کے باوجود بھی فائدہ، یعنی پریکٹیکلی تو وہی ہو رہا ہے نا. بیوہ ہو جاتی ہے لیکن کسی کو اس سے نکاح کرنے بولو بھائی نہیں دیتے. یہ جو حدیث ہے نا کہ جو بیوہ عورت بچوں کی خاطر نکاح نہیں کرے گی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگی، یہ حدیث صحیح نہیں ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ بچوں کی خاطر نکاح سے اجتناب کرنے والی حدیث یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اس کے خلاف روایات بھی صحیح بھی ہیں اور قرآنی آیات بھی ہیں. قرآن میں آتا ہے انکحوا الایام منکم، بے نکاحوں کا نکاح کرا دیا کرو. یہ بالکل متواتر آیت ہے، اس میں ہر قسم کی بے نکاح داخل ہیں، چاہے بیوہ ہو چاہے بچوں والی ہو. اسلام میں بغیر نکاح کے زندگی کو پسند نہیں کیا، کیونکہ یہ نیچر ہے انسان کی. اللہ نے جوڑے کی شکل میں پیدا کیا ہے، پیر بنایا ہے، اکیلے اکیلے کلے کلے نہیں پیدا کیا اللہ نے. سمجھ رہے ہو؟ تو الگ الگ رہو گے تو اس سے بہت سارے مسائل کھڑے ہوں گے معاشرے میں، ڈپریشن کی طرف بھی جاؤ گے اور زنا کی طرف بھی، بہت ساری چیزیں. تو عملی طور پر تھوڑا سا ہی فرق رہ گیا ہم میں اور ہندوؤں میں. ہم کہتے ہیں شریعت میں ترغیب ہے لیکن کرنے پھر بھی نہیں دیتے. تو ابا کو بھی کرا دیا کرو اگر والدہ کا اللہ نہ کرے انتقال ہو گیا، اور اگر ابا کا انتقال ہو گیا اور والدہ جوان ہے تو ان کا بھی نکاح کرا دیا کرو. عرب لوگ تو اپنی ماں کا خود نکاح کراتے ہیں اگر جوانی میں ماں بیوہ ہو جائے. مجھے ایک آرمی کے آفیسر نے بتایا کہ میں سعودی عرب میں تھا تو میری کسی عرب سے دوستی ہو گئی، تو اس عرب نے کہا کہ یار میں چاہتا ہوں میں اپنی والدہ کا آپ سے نکاح کرا دوں. وہ ایک دم حیران، یار استغفر اللہ استغفر اللہ. وہ مجھے خود اپنا واقع استغفر اللہ، کیسے یار بے شرم آدمی اپنی والدہ کا مجھ سے. تو یہ چونکہ جہالت میں رہے ہیں نا ہم لوگ، انڈیا میں رہے ہیں زیادہ، تو یہ اس کے اثرات ہیں. تو بھائی اس نے کہا یار میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک آفیسر تھے آرمی میں، کہہ رہے ہیں یار آپ ایک بڑے ذمہ دار، میری آپ سے دوستی ہے، آپ بہت اچھے مجھے لگے، تو میں چاہ رہا ہوں کہ میری والدہ کی ضرورت ہے نکاح. انہیں والدہ کہتی نہیں ہے بیٹے کو، بیٹا خود سوچتا ہے ماں کے بارے میں. اگر جوان ہو، بوڑھی ہو گئی پھر ایک الگ حکم ہے، پھر وہ کرنا چاہے تو کرا دو، نہیں کرنا چاہے تو اس کی مرضی ہے. لیکن جب تک جوان ہے، اگر بوڑھی ہو کے بھی چاہے تو کرا دیا کرو، کیونکہ بعض دفعہ عورت کو صرف ایک سہارا چاہیے ہوتا ہے جس سے وہ اپنے دل کی باتیں، میاں بیوی جو دل کی باتیں ایک دوسرے کرتے ہیں وہ اولاد سے نہیں کر سکتے. بعض دفعہ مرد بوڑھا ہوتا ہے لیکن اس کو صرف سہارا چاہیے ہوتا ہے. یار ایک بوڑھے نے مجھے خود کہا یار مجھے مفتی صاحب کوئی بڈھی عورت دلا دیں. میں نے مذاق کیا، میں نے کہا کیا پروگرام ہے؟ کہہ رہے مصلی بچھا کے تہجد پڑھوں گا اس کے ساتھ کھڑے ہو کر، تنہائی میں مجھ سے نہیں. کوئی تو ہو نا، یہ تو فطرت ہے، اس کو تھوڑی بدل سکتے ہو بھائی. بیٹوں کا الگ اللہ نے نعمت رکھی ہے، بیٹیوں کے لیے بیوی میاں بیوی کی الگ چیزیں ہیں، تو ان کا آلٹرنیٹ نہیں ہو سکتا. تو لیکن معاشرہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، عجیب مصیبت ہے. تو یا تو پورے ہندو بن جاؤ گے تمیز سے
گھر کو مندر خانہ بنا لو. ہو مسلمان کام سارے وہ ہندوؤں والے. تو یہ سمجھ میں نہیں آنے والی بات. تو وہ کہنے لگے کہ وہ آرمی کے آفیسر تھے, کہنے مجھے کہا کہ وہ میرے والدہ سے آپ کہہ رہے, میں نے کہا استغفر اللہ نا, ایسے میں پاگل ہو گیا. کہہ رہے میں نے تو نہیں کی, میں نے کہا بچے ماریں گے پکڑ کے مجھے, بولیں گے کیا کر کے آئے ہو, کسی کی امی سے شادی کر لی, استغفر اللہ. میجر صاحب آپ کو شرم نہیں آئی, آپ کسی کی امی سے شادی کر کے آ رہے ہیں. تو یہ سب جاہلانہ کلچر ہے ہمارے.